بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہیں عدالتی حوالے سے۔ عدالتوں کا جو ایک رویہ پچھلے کچھ عرصہ سے رہا ہے یہ بہت ہی حیران کن تھا۔ بہت ہی آئین اور قانون کے لیے یہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ اس کی ڈسٹرکشن تھی، عوام کے لیے مایوسی تھی، اور یہ آئین اور قانون کی شکست اور ایگزیکٹو کی اور دھونس دھاندلی کی اور جو ایک جبر کی جو ہے وہ ایسے لگتا تھا کہ جیت ہو رہی ہے۔ لیکن اس خط نے 6 جسٹس صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہیں ان کے خط نے یہ عیاں کر دیا ہے کہ جو سبارڈینیٹ جوڈیشری ہے ان کی جو ہے وہ یہ نہیں تھا کہ وہ سارے مینیجڈ تھے، لیکن ان کی مجبوریاں تھیں۔ ان مجبوریوں میں بھی انہوں نے، میں نے کہا پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں کہا ہے کہ جہاں دلاور خان جیسے اور یہ جو دوسرے جج ابو الحسنات ان جیسے کردار تھے جنہوں نے غیر آئینی غیر قانونی جو ہیں وہ کام بڑے دھڑلے سے کیے، انہوں نے سزائیں بڑے غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے دیں۔ یہ نہیں ہم سمجھتے کہ جی ان کی کیا مجبوریاں تھیں۔ ظاہر ہے دلاور حسین کی جب ویڈیو آ گئی تو اس کو اس ویڈیو پہ بلیک میل کیا گیا۔ اسی طرح ابو الحسنات صاحب کی کیا مجبوریاں ہوں گی، جج بشیر صاحب کی کیا مجبوریاں ہوں گی، چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کی کیا مجبوریاں ہوں گی، چیف جسٹس جو قاضی صاحب ہیں ان کی کیا مجبوریاں ہوں گی، یہ تو وہی جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے۔ ان کی کوئی مجبوریاں ہیں، وہ ذہنی طور پہ کنونسڈ ہیں۔ دیکھیں نا جی، کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ذہنی طور پہ کنونس ہوتے ہیں کہ جی یہ کام اس طرح سے ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر بندے کی ہر جو ہے وہ سوچ الگ ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ بھی یہ ذہنی طور پر سمجھتے ہوں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان غلط ہیں، اور ان کا ہونا جو ہے جس طرح رانا ثناء اللہ سمجھتا ہے کہ جی عمران خان کا زندہ ہونا، اس کا وجود جو ہے وہ اس ملک کے لیے خطرناک ہے۔ حالانکہ خطرناک یہ ہو سکتا ہے کہ جی عمران خان کا وجود ان لوگوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، جنہوں نے ملک کو کھایا ہے، جنہوں نے بیرون ملک یعنی IMF وغیرہ سے بیرون دوسرے ملکوں سے قرضے پاکستان اور قوم اور عوام کے اوپر نام پہ لے کر یہاں سے پھر اس کو لوٹ کے وہ باہر لے گئے، سوئس بینکوں میں رکھے، ایون فیلڈز بنائے اور پتہ نہیں ملیں لگائیں باہر کے ملکوں میں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ جی اگر عمران خان زندہ رہے تو یہ ہماری اس لوٹ مار کے اوپر جو ہے یہ ایک خطرہ ہے۔ تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ جی قاضی صاحب اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ یا دوسرے کچھ جو ججز جو ایسے فیصلے دیتے رہے ہیں ماضی میں، وہ یہ سمجھتے ہوں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان جو ہیں وہ خطرناک ہیں۔ دوسرا اس خط سے یہ لگتا ہے کہ جی جو یہ 6 ججز کا جسٹس صاحبان کا خط تھا، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ان سب کی کہیں نہ کہیں سے کچھ ویڈیوز ہیں، یہ کہیں نہ کہیں مینیجڈ ہیں، یہ کہیں نہ کہیں خوفزدہ ہیں، یہ کہیں نہ کہیں سے ان کے اوپر پریشر ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ اس پریشر کو لے کر ساتھ چلتے ہوئے اس پریشر کے جو ہے وہ یہ نظام چل سکتا ہے؟ تو عوام نے تو کہہ دیا کہ یہ نہیں چل سکتا، کیونکہ جتنے بھی بیانیے بنائے گئے، عمران خان کو غدار بنایا گیا، عوام نے 8 فروری کو کہہ دیا کہ وہ غدار نہیں ہے۔ عمران خان کو بد کردار بنایا گیا، شرعی طور پر اس کو بد کردار بنانے کی کوشش کی گئی، عوام نے اس کو بھی نہیں مانا۔ اس کو ملک کا جو ہے وہ چور بنانے کا ایک گھڑی کو لے کر، تو کیونکہ خطرہ یہ ہوا تھا ان کو کہ عمران خان نے گھڑی لی اور اس نے مہنگے داموں خود لی اور آگے مہنگے داموں بیچ دی، اور وہ پیسہ ایک سڑک بنانے کے اوپر لگا دیا۔ تو ملک ریاض سے عمران خان نے زمین لی، اس کے اوپر القادر ٹرسٹ بنا دیا۔ اس کے بعد سائفر میں جو دھمکی آئی اس نے عوام کو بتا دیا اپنے حلف کے مطابق، کیونکہ اپنا وزیر اعظم یہ حلف اٹھاتا ہے کہ میں ہر وہ بات جو سمجھوں گا کہ یہ قوم کو بتانے والی ہے اور ملک کے فائدے اور میں یہ قوم کو سامنے بتانے والی ہے تو وہ میں بتاؤں گا۔ اس نے اپنے حلف کی پاسداری کی۔ اس کو جو ہے وہ مذہبی اخلاقی طور پر جو ہے وہ ڈیفیم کیا گیا، لیکن یہ سب بیانیے جو ہے وہ عوام نے ان کو تسلیم نہیں کیا۔ عوام نے ان کے بارے میں کہا کہ جتنا بھی یہ بیانیہ تھا یہ مسترد کر دیا۔ لیکن
عدلیہ کے اندر اداروں کے اندر بیٹھے کچھ لوگ جو ہیں وہ بضد رہے کہ جی ہم نے اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، لیکن عوام نے اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی بجائے اس کو پلس کر دیا ہے۔ اب یہ ایک گلے کی ہڈی بن گیا ہوا ہے۔ اب جو یہ کام کر رہے ہیں ایگزیکٹو، جو بھی بوکھلاٹ میں یہ کام کر رہی ہے، اس کا ریاکشن آ رہا ہے، یہ ان کے لیے فائدے میں نہیں ہے۔ تو اب یہ چیزیں ریورس ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ عدلیہ نے اور جو ہے وہ سمجھ لیا ہے کہ ملک کے انصاف کی ساکھ بالکل زمیں بوس ہو گئی ہے۔ اب اس کو کسی نہ کسی طرح سے یہ سوچ موجود ہے کہ یہ ریورس ہونی چاہیے۔ ماضی میں پی ڈی ایم کا ٹولہ خود جو ہیں وہ چیف جسٹس قاضی صاحب ہر بات کے اوپر ایک فل کورٹ بینچ اور فل کورٹ بینچ کا جو ہے راگ الاپتے رہے۔ اب جب اپنے کے اوپر باری آئی ہے تو اب فل کورٹ کا نام نہیں لیتے ہم، حالانکہ سب سے اہم ترین ایشو یہ ہے، یہ ان 6 ججز کا ایشو نہیں ہے، یہ پوری عدلیہ کا ایشو ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا ایشو ہے، یہ پاکستان کے آئین کا اور قانون کا ایشو ہے، یہ اسلام کا ایشو ہے، یہ انسانیت کا بھی ایشو ہے کہ جو ایلیگیشنز لگائی گئی ہیں، جس طرح سے جبر تشدد، کیمرے لگانا میاں بیوی کے بیڈ روم میں، اس کی آپ دنیا کے کسی مذہب میں، کسی قانون میں، کسی آئین میں، کسی معاشرے میں اس کا کوئی اخلاقی جواز دکھا دیں تو ہم چلیں کہہ دیں گے کہ چلو یار دنیا کے اوپر کوئی ایک اور ملک بھی ایسا کر رہا ہے تو ہم بھی ہو گئے تو کیا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ یہ شرمناک ہے اور اب ریورس ہونا شروع ہو گیا ہے۔ مقتدر حلقوں کو بھی سمجھ جانا چاہیے، عدلیہ میں یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ جو جتنی انصاف کی دھجیاں ہم نے اڑائی ہیں اب ان کو ریورس ہونا چاہیے۔ توشہ خانہ کیس میں جو ہے وہ ہو گئی ہے ان کی ریورس، عمران خان صاحب کی سزا جو ہے وہ معطل ہو گئی ہے، بشرا بی بی کی سزا جو ہے معطل ہو گئی ہے، یہی سب سے بڑی سزا تھی۔ اس میں کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ جس طرح سے ان ٹرائلز کو کیا گیا اجلت میں، جلدی میں، دن رات کر کے غیر قانونی طریقے سے، تو یہ کیونکہ دیکھیں جی ہونا ہی ایسے تھا، کیونکہ جب میٹیریل میں کچھ نہیں تھا، جب ابتدا میں بنیاد میں کیس کی جو بنیاد ہے وہی کچھ نہیں تھی تو اس کو وہ کیسے جو ہے وہ آئینی طریقے سے وہ کر سکتے۔ تو اسی طرح جو سائفر کا کیس ہے اس کا پہلے ہی بیانیہ ختم ہو چکا ہوا ہے، اس میں بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کا بیانیہ جو ہے اس میں ڈاکومنٹ ہی کوئی نہیں ہے، جس بیس کے اوپر، جس بنیاد کے اوپر یہ سارا کیس تھا وہ بنیاد ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو وہ ہے کیس عدت میں نکاح والا، اس کا تو جواز ہی پیدا نہیں ہوتا، اس سے جتنا اسلام کا نقصان ہوا ہے، جتنا آئین اور قانون کا نقصان ہوا ہے، جس طرح سے انہوں نے ایک لوگوں کی بالخصوص عورتوں کے اوپر جو ایک کیا کہتے ہیں کہ بیہودہ قسم کی یہ ایک مثال قائم کی ہے، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تمام عورتیں جو کچھ سمجھ بوجھ رکھتی ہیں وہ ان کو بالکل انہوں نے اس کو برا منایا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اب یہ جو ریورس ہونا شروع ہو گئے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کی ضمانتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور جو عمران خان صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ جلد باہر آ جائیں گے۔